احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جو ہم خبر لے کر آئے ہیں اس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ کینیڈا نے جو ہے وہ ایک بڑی معافی کا اعلان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سر پر ڈپورٹیشن کی تلوار لٹک رہی تھی اور کچھ لوگ ڈپورٹ ہو بھی چکے تھے۔ تو کینیڈا نے ان کے لیے ایک بڑی نرمی اور معافی کا راستہ نکالنے کا اعلان کیا ہے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ان لوگوں پر جو ہے فراڈ کے الزامات تھے، کینیڈا میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے جیل سازی کی اور جیل سازی کا اور ایجنٹوں کا سہارا لیا۔ تو ناظرین، یہ معاملہ شروع ہوا ہے آج سے چند ماہ پہلے، جب کینیڈا میں ایک اسکینڈل سامنے آیا جس میں زیادہ تر معاملہ تھا انڈین اسٹوڈنٹس کا۔ انڈیا کے جو بھارتی پنجاب ہیں، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہے، تو وہاں سے یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ وہاں پر جو ایک کوئی فرم تھی وہ اس نے داخلے کرائے تھے، اور یہ داخلے کرانے کا سلسلہ کئی 4-5 سال سے جاری تھا، اور اس فرم نے جیل سازی سے یہ داخلے کرا رہی تھی، کوئی ڈاکومنٹ میں بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ پھر آگے جو کینیڈا میں کالجز کے ایڈمیشن لیٹر تھے وہ بھی جعلی ہوتے تھے، اور ان کے اوپر ویزے لگا کر انہوں نے بہت سے لوگوں کو طلباء کے نام پر وہاں بھجوا دیا۔ بہت سے جو ہے کالج کوئی اور ہوتا تھا اور داخلہ ویزا لینے کے لیے کچھ اور ظاہر کیا گیا۔ تو اس طرح یہ پورا ایک فراڈ کا منظم معاملہ تھا جس میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہے ہزاروں طلباء جو ہے وہ اس میں متاثرہ ہو گئے۔ شاید میں سے کچھ طلباء وہ تھے جنہوں نے وہاں کینیڈا میں اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ اچھا، یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ان لوگوں نے وہ جو داخلے لیے تھے وہ کورس مکمل کر لیا، اور پھر وہاں جا کے ورک پرمٹ کی درخواست دی کہ کیونکہ جب آپ کینیڈا میں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، مکمل ڈگری کر لیتے ہیں یا کورس، تو پھر آپ کو ورک پرمٹ جو ہے اس کے لیے درخواست دینی تھی۔ جب انہوں نے ورک پرمٹ کی درخواست دی تو یہاں سے چھان بین شروع ہوئی کہ یہ تو جیل سازی کے ذریعے ویزا حاصل کیا گیا تھا، وہ کالج جو ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا، یا کالج میں داخلے وقت کچھ ڈاکومنٹس میں گڑبڑ کی گئی۔ تو یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا۔ اس کے بعد جو ہے کینیڈا کی حکومت نے سخت ایکشن لیا، اس پہ تحقیقات شروع ہو گئیں، اور ان لوگوں کو جو اس فراڈ کے ذریعے داخلہ لیا تھا جنہوں نے، انہیں ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ ڈپورٹیشن شروع ہوئی تو اس پہ وہاں جو طلباء تھے، اچھا ان میں سے 4-5 سال سے طلباء وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کچھ مظاہرے بھی کیے، پھر جو ہے مطالبات بھی شروع ہوئے۔ تو اب کینیڈا کی حکومت نے ان مطالبات پر تھوڑی نرمی دکھائی ہے، اور کینیڈا کے جو وزیر امیگریشن ہیں سین فریزر، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ فوری طور پر اب جو ہے وہ ڈپورٹیشن کا عمل روک رہے ہیں، یعنی جن لوگوں پر فراڈ کے ذریعے داخلہ لینے کا الزام تھا ان پر ڈپورٹیشن کا عمل روک رہے ہیں، انہیں ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اب ہم جو ہے ہر ایک کا کیس وائز جائزہ لیں گے انفرادی طور پر، اور ایسے طلباء جو فراڈ کا شکار ہوئے ہیں اس کمپنی یا ان ایجنٹوں کی ہاتھوں، تو ان کے معاملے پر ہم ہمدردی سے غور کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے، اور عملی طور پر معافی ہے، ورنہ جو فراڈ کا جس پر الزام ہو تو اس کے تو ویزے کو ریویو نہیں کیا جاتا۔ اور پہلے تو کینیڈا کی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا اور لوگوں کو ڈپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا، اور ان کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی بھی لگائی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے یہ سلسلہ روکا ہے، اور اب تحقیقات تو جاری ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایسے طلباء جو ہمیں لگے گا کہ جو فراڈ کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے فراڈ جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ کمپنی یا ایجنٹ نے کیا جن کو انہوں نے داخلے دلوائے تھے، تو ان کے کیس پر ہم دردانہ غور کریں گے، اور انہیں فی الحال ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور ہر کیس کا الگ الگ کوشش کریں گے کہ جائزہ لیں۔ اور پھر اگر کوئی یہ ثابت ہوا کہ وہ حقیقی طور پر طالب علم ہے لیکن وہ ایجنٹ کے ہاتھوں چڑھ گیا یا کمپنی کے ہاتھوں اور فراڈ کا شکار ہوا ہے، تو پھر اس کے کیس پر ہمدردی سے غور کیا جائے گا، اور اسے ورک پرمٹ دینے پر بھی غور کیا جائے گا۔ تو کینیڈا کے حوالے سے ایک اچھی خبر تھی۔ انشاءاللہ مزید نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔